میں اس سے منع کرتی رہی مگر اس نے میری ایک بھی نہیں سنی اور اس نے ایک ہی جھٹکے میں میرا کام تمام کر دیا۔ میرا نام صبا ہے، میں 20 سال کی ہوں۔ یہ جو کہانی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ 6 سال پرانی ہے، جب میں محض 14 سال کی تھی۔ میرے گھر میں ہم 3 لوگ رہتے ہیں، میں اور میری امی ابو۔ میٹرک میں پڑھتی تھی اور میرے ابا کی کپڑے کی فیکٹری تھی اور امی گھر میں ہی ہوتی تھی۔ ہم کافی پیسے والے اور کھاتے پیتے تھے۔ میں اس وقت جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ میرا بھرا بھرا جسم تھا اور دودھ کی طرح سفید اور دلکش خوبصورت لڑکی تھی۔ مجھے جو ایک نظر دیکھ لیتا وہ بار بار مجھے پلٹ پلٹ کر دیکھتا۔ میں دوپٹہ نہیں پہنتی تھی۔ ہم لوگ کراچی میں رہتے تھے۔ ایک دن میں امی کے ساتھ شاپنگ کرنے طارق روڈ گئی۔ ڈرائیور جو کہ ہمارے گھر کے ایک سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا، جو تقریباً 20 سال کا تھا، وہ تھا تو ڈرائیور لیکن تھا بہت خوبصورت۔ جو بھی اس سے دیکھتا تھا وہ یہی سمجھتا تھا کہ یہ ہماری فیملی کا ممبر ہے۔ بہت خوبصورت اور گورا چٹا جسم تھا اس کا بھی، اور صحت مند بھی تھا۔ اس کا نام بلال تھا۔ اس نے جا کے گاڑی روکی، میں اور گاڑی سے اتری۔ بلال کہنے لگا کہ میڈم میں گاڑی پارک کر کے آ رہا ہوں۔ ہم لوگ ایک جوتوں کی شاپ پر آ گئے اور جوتے دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد بلال بھی گاڑی پارک کر کے آ گیا۔ بلال مجھے اچھا لگتا تھا۔ جیسے وہ آیا تو میں نے امی سے کہا، امی آپ جوتے دیکھیں، میں بلال کے ساتھ دوسری شاپ پہ جا رہی ہوں، مجھے کچھ کپڑے لینے ہیں۔ اور پھر ہم لوگ دوسری شاپ پہ آ گئے۔ چھوٹے کپڑوں کی دکان تھی جو اوپر والے دونوں پر پہنے جاتے ہیں۔ میں نے کہا بلال ان میں سے کون سا کلر اچھا ہے؟ بلال شرمانے لگا اور منہ نیچے کر کے کھڑا رہا۔ میں نے کہا بلال بتاؤ بھی۔ اس نے کہا میڈم مجھے کیسے پتا ہوگا، جو آپ کو اچھا لگے آپ لے لیں۔ میں نے کہا مجھے آج تمہاری پسند کی لینی ہے، اسی لیے تو امی کو چھوڑ کر تمہیں اس دکان پر لائی ہوں، جلدی بتاؤ مجھے۔ شاباش۔ اب بلال نے سر اٹھایا اور دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ایک پنک کلر والی کی طرف اشارہ کیا اور شرما کر تھوڑا سا مسکرا کر سر نیچے کر لیا۔ پھر میں نے بلال کی پسند کی 2 خرید لی، الگ الگ کلر کی۔ اب میں نوٹ کر رہی تھی کہ بلال مجھے چوری چوری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب ہم دونوں امی کے پاس آ گئے اور مل کر کافی ساری شاپنگ کی اور پھر گھر واپس آ گئے۔ آج میں بہت خوش تھی۔ ہمارے گھر میں ایک ماسی کام کرتی تھی جو کھانا بھی بناتی ہے، جس کا نام شمع تھا۔ میں نے کہا شمع گاڑی سے سامان لے کے آ۔ شمع بھی 20-22 سال کی کنواری لڑکی تھی اور دکھنے میں بہت پیاری تھی۔ میں اپنے روم میں آ کر شاور لینے واش روم چلی گئی۔ فریش ہو کر واپس آئی تو شمع مجھے بلانے آئی، کہنے لگی میڈم صاحبہ کھانا لگ گیا ہے، آپ کی امی ابو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ ڈرائنگ روم میں آ جائیں۔ پھر میں نے امی ابو کو کھانے کی ٹیبل پہ جوائن کیا اور سلام کیا تو ابو کہنے لگے کیسی ہو ابا کی جان؟ میں نے کہا ابا میں ٹھیک ہوں۔ ابو پوچھنے لگے کہ آج شاپنگ کی ہے میری بیٹی نے؟ میں نے کہا جی ابو، اور پھر ہم مل کر کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جانے لگے۔ میں چپکے سے بلال کے کوارٹر میں گئی تو نیچے بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے جیسا ہی مجھے دیکھا تو ایک دم چونک گیا اور فوراً کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا بلال بیٹھو بیٹھو یار تم کھانا کھاؤ، اور پھر وہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بلال میں تم سے کہنے آئی تھی کہ آج رات 2 بجے میں تمہارے کمرے میں آؤں گی اور وہ کپڑے پہن کر دکھاؤں گی اور تم نے بتانا ہے کہ وہ کپڑے کیسے ہیں۔ بلال کہنے لگا جی جی۔ میں نے کہا اور پھر میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور لیٹ گئی۔ اب جیسے ہی رات کے 2 بجے تو میں نے وہ کپڑے پہنے اور بلال کے کمرے کی طرف جانے لگی تو دیکھا میرے ابا صحن میں ٹہل رہے ہیں، سگریٹ بھی پی رہے تھے اور کچھ سوچ رہے تھے۔ میں ڈر گئی اور فوراً اپنے روم میں آ گئی اور افسوس کرنے لگی کہ آج اگر ابا نہیں ہوتے تو میں بلال کے پاس جاتی اور صبح تک اس کے ساتھ رہتی۔ میرے کافی کزنس بھی تھے لیکن مجھے کوئی بھی اچھا نہیں لگتا تھا، مجھے بس بلال اچھا لگتا تھا۔ پھر میں اپنے روم میں واپس آ گئی اور سو گئی۔ صبح امی نے اٹھایا، میں تیار ہوئی اور ناشتہ کرنے کے بعد
میں گیٹ سے باہر آئی اسکول جانے کے لیے تو بلال باہر گاڑی کو صاف کر کے گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور جواب ایسے دیا جیسے وہ مجھ سے ناراض ہو۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی اور بلال مجھے اسکول چھوڑنے کے لیے گاڑی چلانے لگا، اور چلتی گاڑی میں نے بلال سے کہا، بلال رات کے لیے سوری یار، وہ میں آ تو رہی تھی تیار ہو کے، وہ جو تمہاری پسند کے کپڑے لیے تھے وہ لے کر، لیکن ابو جاگ رہے تھے۔ میں ان کو دیکھ کے پھر فوراً واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ پتہ نہیں ابو کیوں جاگ رہے تھے، سگریٹ بھی پی رہے تھے اور چہل قدمی کر رہے تھے، مطلب ٹہل رہے تھے اور کچھ سوچ رہے تھے۔ اب پتہ نہیں ابو کو کیا پریشانی تھی، لیکن یار میں کوشش کروں گی آج رات کو اگر موقع ملا تو میں وہ کپڑے پہن کر تمہیں دکھانے کے لیے تمہارے روم میں ضرور آؤں گی۔ میں بولتی جا رہی تھی اور بلال چپ چاپ سنتا جا رہا تھا اور وہ گاڑی چلا رہا تھا۔ میں نے کہا، بلال میری بات سن رہے ہو نا؟ بلال نے کہا کہ جی میڈم۔ میں نے کہا، بلال مجھے میڈم مت کہا کرو، مجھے میرے نام سے پکارا کرو، صبا کہا کرو۔ بلال کہنے لگا، آپ کی امی کو پتہ چلے گا تو وہ مجھے نوکری سے نکال دے گی۔ میں نے کہا، اچھا امی کے سامنے میڈم مت کہا کرو، لیکن جب ہم اکیلے گاڑی میں ہوں تو تم مجھے صبا کہا کرو۔ پھر میرا اسکول آ گیا اور پھر میں اسکول چلی گئی۔ 1 بجے میرے اسکول کی چھٹی ہوتی تھی اور فکس 1 بجے مجھے بلال پک کرنے آ جاتا تھا، اور پھر یہی ہوا، بلال مجھے پک کرنے کے لیے آ گیا۔ میں نے کہا، بلال آج مجھے تھوڑا گھمانے لے چلو۔ بلال کہنے لگا، صبا میڈم میرا مطلب ہے آپ کی امی ناراض نہ ہو جائیں۔ میں نے کہا، وہ نہیں ہوگی، میں ان کو بتا دیتی ہوں۔ پھر میں نے امی کو کال کی اور کہا کہ امی میرا آج دل چاہ رہا ہے کہ میں سمندر پہ جاؤں، میں بلال کو لے کے جا رہی ہوں۔ امی نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ پھر میں نے بلال کو بولا کہ میں نے امی کو بتا دیا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب